فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی کو نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ وہ فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا کدھر چلو؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے استقامت اس قدر مضبوط تھی دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجوانہ نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری اسٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی؟ بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟
آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری, پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی, داڑھی میں شراب پھینکی, بے عزتی کی, پتھر مارے. یہ سب سے آگے تھا. صبح کو تالاب میں نہانے گیا, پیر اوپر ہے سر نیچے ہے, لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس. بہت دیر ہو گئی. جب آدھا دن گزرا, لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے, وہ مر چکا تھا. پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا. اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے کہ میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے. جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا. لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا. اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو, ڈھنگ والا نہ ہو, فریب والا نہ ہو, ٹھگی والا نہ ہو, کتے بلی والا نہ ہو, اللہ والا ہو. گناہ اس کا انتقام لیتا ہے. کلکتے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے. بیگم آزاد نے خط لکھا, اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں, ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے, مجھے آ کر کے مل جاؤ, بڑی جلدی ہے, میری بڑی تمنا ہے, بڑی آرزو ہے. مولانا نے جواب دے دیا, اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا, استغفار کرتی چلی جا, قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا, اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. www.shahideislam.com آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں, کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا, تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے, تم نے پاکستان کا کیا سنوارا, تم نے پاکستان کا کیا بنایا, آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا, وہ ایسے خوددار لوگ تھے, وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا. اور یہ صرف ایک یہ نہیں, اس قسم کے ہزاروں تھے. مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے, دلی کے چاروں طرف, دلی سے آگرہ تک, دلی سے پانی پت تک, دلی سے مراد آباد تک, دلی سے غازی آباد تک, چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے, پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے, پاکستان کی قوم کا چمڑا اڈھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے, پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے, پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے. 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف, ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا, نہ ناظم کو رہا, نہ محتمم رہا. تمام کے تمام پڑھنے والے, پڑھانے والے, اساتذہ بھی, طالب علم بھی, تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا, بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا. بیگم
کا انتقال ہو گیا. مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے. وہ مسلمان جو انگریز کا کسان چاٹا کرتے تھے, جو انگریز کی لیگ چاٹا کرتے تھے, انگریز کے گھوڑوں کی, میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے, لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ. بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے. آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے, دیوبند میں یوں ہو. تم اپنی تو بات کرو, تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں؟ کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں؟ کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں, تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے. اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو, پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری. حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار خبر میں کام نہیں آئے گا. میرا جھوٹ, میرا بکواس. کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے, کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے. دوسروں کو تنقید, دوسروں کو بکواس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے, لوگوں نے لٹھ مارے, مسلمانوں نے مارے, کلمہ بولنے والے مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا, تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے, بن بلائے گئے. وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا, فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ جلایا, تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا. لیڈر کی بیوی تھی, عالم کی بیوی تھی, بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی. کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا. آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی. کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے. اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا اور دلہن کس بھاؤ کی ہے. شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے. ادھر کی بارات میں بھی حاجی, ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی. بھئی یہ کیا حرکتیں ہو؟ ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا, چھوکرے وکروں کے کام ہے. کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے؟ اب جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے, ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے, وہ یوں کیا کرتے. کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کی کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی, توہین کی, سیدہ کی توہین کی جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا, برقعے کی ساتھ بھی نہیں دیکھا. فرمانے لگی میری نگاہ, میری نظر, میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے. ہفتہ نہیں گزرا, 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا
اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا. جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے. جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہے، اسلام کے ٹھیکیدار ہے، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے. جب مقصد کھانا ہی ہے. وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر. تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا. انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجیے. کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا. کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر؟ کیا کریں گے ان کو؟ شیخ العربی والا جب حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے. آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ. اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا. مولانا نے جواب دیا، ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں. مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے. 6 جنازے گھر سے نکلے. ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، کی جنازے میں شرکت کرو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو. مولانا نے جواب دیا، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا. او میری والدہ، اللہ کے یار رخصت ہو جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک آخرت بہتر بنائے، دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. پر میں تیری زیارت کے لیے، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. ڈیڑھ سو 125 سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے، مریتوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے، سکھوں سے، ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے، تمام سے. شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوا. آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں. قبر کی مٹی کی ڈھیری، ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی، 4 اینٹیں لگائی. یہ کس کی قبر ہے؟ بھئی پرانے زمانے کے شہید ہیں یہ، بغیر سر کے یہاں تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا آ رہے اور سر ہے ہی نہیں. شہیدوں کے نام پہ کھانے والوں سب کے لیے تیار آ جاؤ. بڑے دن چوری کھائی ہے شہیدوں کے مزاروں پہ بیٹھ کر. اور کمال دیکھو، بولی بالی قوم کو کیا سمجھایا کہ جی یہ جب تشریف لائے نا ہاتھ میں تلوار تھی، سر نہیں تھا. تو بغیر سر کے چل کے دکھا. www.shahideislam.com شہادت کی طلب کرو، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ اکرام نے کسی بات کے لیے دعائیں مانگی. محمد عربی صدقہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے. خدا کی قسم کیا قیمت ہے. میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان
سہولت، سونا چاندی بادشاہ تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا۔